ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان اور زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر اور سبب کیا تھا اور نتائج کیا رونما ہوئے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا اور کلمہ حق کی دعوت دی تو مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین، شریف، محترم اور قابل فخر اور عزت اور کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، سب نے ایک ساتھ آپ کے مخالفت کر دی اور آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ جل شانہ نے بھی ہجرت کی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کر سکے۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہیں آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے در پہ رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی دیگر جنگیں ہوئی۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکشی، بدماشی سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں یہ بات بھی طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاعہ اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے تک لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلے خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاعہ کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لے۔ نمبر 1، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دے۔ کفار مکہ نے تیسری شرط منظور کر لی اور معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا۔ مدینہ سے نکل کر 2,000 افراد اور اسلامی لشکر کے ساتھ مل گئے۔ یوں 12,000 کا صحابہ کا لشکر جرار مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے محض 1 منزل کے فاصلے پر قیام فرمانے کا فیصلہ کیا اور قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے سارے اسلامی لشکر کو پورے میدان میں پھیلا دیا اور ہر صحابی کو کہا اپنا الگ الگ چولہا جلائیں۔ رات کے وقت ابو سفیان خبر گیری کے لیے جب مکے سے باہر نکلا تو آگ کا اتنا بڑا الاؤ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ شاید یہ بنو خزاعہ کا لشکر ہو، لیکن ابو سفیان نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں، اتنا بڑا عظیم لشکر بنو خزاعہ کا نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو سمجھایا کہ بہتر یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امان طلب کی جائے، ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو اس کے قتل کے در پہ ہوئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک ایسا شخص جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، ایسے متعصب اور کٹر دشمن کا سامنا کرنا اور اسے معاف کرنا اللہ کے نبی کی صفت ہو سکتی ہے۔ عام آدمی اس کو معاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان نے اس دوران اسلام قبول کیا اور صحابی کے درجے پر فائز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مکہ کی طرف کوچ کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ سارا لشکر اس کے سامنے سے گزرے، اس لیے ایسا ہی کیا گیا۔ ہر قبیلہ اپنے پرچم کے ساتھ گزرتا۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے یہ کون سا قبیلہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کا نام بتاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ مبارک وہاں سے گزرا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ترانے پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پرچم تھا۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، تمہارے بھتیجے کے ساتھ بھلا کی طاقت ہے، اس نے تو بڑی سلطنت جمع کر لی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے۔ یہ حالات دیکھ کر ابو سفیان تیز رفتاری سے مکہ کی طرف دوڑا اور بلند آواز میں قریش مکہ کو کہا، اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم لشکر لے کر آئے ہیں، تم میں مقابلے کی سکت نہیں ہے، تاب نہیں ہے، لہٰذا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ یہ سن کر اہل مکہ حرم کی طرف دوڑے اور کچھ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مختلف راستوں سے داخل ہونے کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے زیر حصے کی طرف سے داخل ہو۔ ان کو راستے میں کچھ مزاحمت ہوئی جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچل دیا۔ حضرت زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے بالائی حصے کی طرف داخل ہو اور مقام ہجون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ وسطی کے راستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ یہ تمام لشکر اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کے آخری نبی آج اپنے اس آبائی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں پر مکہ کی وسعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی گئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے سے روک دیا جاتا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھلی ڈال دی جاتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آج اس شہر میں 12,000 کا عظیم لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بشارت لے کر یہ عظیم کامل اور آخری نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا، ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس قدر جھکایا کہ آپ کے امامہ شریف کی سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئی۔ اونٹنی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد قریش مکہ سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے آج تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں میں؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار مکہ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2,000 افراد ایمان لائے تھے اور یوں بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح ہو گیا اور اللہ نے اسلام کو بلندی عظمت نصیب فرمائی۔ اب مسلمانوں پر ظلم و ستم جبر کا زمانہ ختم ہو گیا اور صحابہ کل عام دین حق کی تبلیغ کرنے لگے، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔